المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا انتہائی صد قابل احترام قابل قدر دوستوں بزرگوں گھروں میں پردہ نشین باعفت ماؤں اور بہنوں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ان کے صحیح مفہوم مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی نیت سے بات سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے وقت کی نعمت۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو تمام انسانوں کو یکساں میسر ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو یہ نعمت یکسر اور برابر میسر ہے۔ وقت کی مثال تپتی دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سل کی طرح ہے جو مسلسل پگھل رہی ہے۔ اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیکار پگھل جائے گی۔ وقت ایک قیمتی دولت ہے، وقت ایک عظیم سرمایہ ہے، لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہمارا مسلم معاشرہ عمومی طور پر ضیاع وقت کی آفت کا شکار ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں مسلمان ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گپ شپوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، کرکٹ میچ کی لہو و لعب کے اندر راتوں رات برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ضیاع وقت کی آفت مسلم معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ اس کی بنسبت یورپی معاشرہ اگرچہ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود وہ وقت کا قدردان نظر آتا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے انہوں نے ایک نظم و ضبط متعین کیا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیاوی علوم اور فنون کے اندر مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو قومیں وقت کی قدردان ہوتی ہیں، وقت کو صحیح استعمال کرتی ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتی، وہ قومیں ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں، وہ قومیں پہاڑوں کا جگر پاش پاش کر سکتی ہیں، وہ قومیں ہواؤں کو، فضاؤں کو مسخر کر لیتی ہیں، وہ قومیں زمانے کی قیادت کی لگام سنبھال لیتی ہیں۔ جو قومیں وقت ضائع کرتی ہوں، ہوٹلوں کے اندر، گپ شپوں کے اندر، کرکٹ میچوں کے اندر وقت کو برباد کرنے والی ہوں، تو تاریخ گواہ ہے کہ غلامی ان کا مقدر بنتی ہے اور وہ گدائے کشکول لے کر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
تو وقت کی قدر اور وقت کو صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بحیثیت مسلمان ہم وقت کے سب سے زیادہ قدردان ہوتے، ہم وقت صحیح گزار رہے ہوتے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تول کر اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر صرف ہوتا ہوا نظر آتا۔ لیکن افسوس یہ ہے مسلمان کو وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے جتنا بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ دنیا کے اندر انسان آیا ہی اس لیے ہے کہ اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کو دکھائے۔ قرآن مجید میں جنتیوں سے خطاب کرنے کا جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب نعمتیں دیں گے تو جنتیوں سے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ آج خوب رج بس کر، خوب خوشگوار ہو کر کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے جو گزشتہ دنوں میں تم نے آگے بھیجے ہیں۔ تمہاری زندگی کے ایام اعمال کرنے کا سنہری موقع تھے، تمہاری زندگی کے ایام اللہ کو منانے کا سنہری موقع تھے، تم نے وقت ضائع نہیں کیا، تم نے وقت کی قدردانی کی، وقت تول کر اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کیا، تو آج رج بس کر کھاؤ، رج بس کر پیو، جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ تو یاد رکھیں وقت کو ضائع کرنا انسان کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا انسان کو غلام بنا دیتا ہے، سست اور کاہل بنا دیتا ہے۔ سست اور کاہل قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت بتانے کے لیے جا بجا مختلف قسمیں کھائیں۔ کبھی فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، کبھی فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، کبھی فرمایا والضحی، قسم ہے چاش کے وقت کی، کبھی فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو کبھی اللہ نے صبح کی قسم کھائی، کبھی دن اور رات کی قسم کھائی، کبھی چاش کے وقت کی قسم کھائی، کبھی زمانے کی قسم کھائی۔ کیوں؟ تاکہ یہ وقت انسان کی زندگی کے اندر اہمیت پکڑ جائے، وقت کی اہمیت دلوں میں آ جائے کہ یہ دن رات صبح شام یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے جو وقت گزر جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر سورج یہ اعلان کرتا ہے کہ من استطاع منکم ان یعمل خیرا فلیعملہ، کہ تم میں سے جو شخص نیک کام کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، نیک کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے نیک کام کر جائے۔ سورج طلوع ہونے والا کہتا ہے فإنی غیر مقرر علیکم ابدا، آج میں طلوع ہو گیا ہوں، کل قیامت تک کبھی واپس نہیں آؤں گا، آج کا دن جو گزر جائے گا کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، سوائے حسرتوں کے، سوائے ندامتوں کے، سوائے افسردگی کے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑوں نے وقت کو اتنا قیمتی سمجھا کہ وقت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، وقت کی خاطر انسان نے اپنے آرام اور راحت چھوڑ دی کہ وقت ضائع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اگر روز قیامت جب دوسرا سور پھونکا جائے اور لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے آئے، اگر کسی کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کا پودا ہو اور اس کو صرف اتنا وقت مل جائے کہ وہ حساب کتاب سے پہلے کسی زمین میں یہ پودا لگا کر ایک نیکی کر جائے، وہ نیکی کر گزرے گا اور اس وقت سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن افسوس دنیا کے اندر اتنا وقت گپوں میں ضائع ہو رہا ہے، فضول باتوں میں اندر ضائع ہو رہا ہے، فضول گپشپوں کے اندر وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگتے تھے، ان کی ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اسألک الصلاح فی الساعات والبرکۃ فی الاوقات،
اے اللہ میں اپنے اوقات کی صلاح کا سوال کرتا ہوں، اوقات کی برکت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے وقت قیمتی بن جائے، میرا وقت فضول ضائع ہونے سے بچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دن یہ تمہارے اعمال نامے ہیں، یہ جو صبح شام گزر رہی ہے یہ تمہارے اعمال نامے ہیں، نیک اعمال کر کے ان کو دوام بخشو، ان کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن پر مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے کہ جو گزر جائے اور میرے نیک عمل میں اضافہ نہ ہو، میں نیکی کے اندر اضافہ نہ کروں اور دن گزر جائے۔ فرمایا اس سے زیادہ مجھے حسرت کسی دن پر نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب ہر دن گزرنے کے ساتھ تجھے اس بات کا یقین ہے تیری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، تو ایک دن قبر کے قریب ہو گیا، تو پھر کس بات کی سستی، پھر کس بات کی کوتاہی، اعمال میں کیوں نہیں بڑھا؟ تیری زندگی کا تو ایک دن کم ہو گیا۔ اس لیے اپنے اوقات کی قدر کریں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ابھی جمعہ تھا پھر جمعہ آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ابھی رمضان گزرے پھر رمضان آ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ صبح شام، یہ رات دن، اسی طرح ایک دن عمر ہماری ختم ہو جائے گی۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو میرے بھائیوں 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ اس کے اندر کیا انسان امیدیں باندھ کر بیٹھ جائے؟ اس کے اندر کیا انسان لہو و لعب کے اندر مشغول ہو کر زندگی گزارے؟ اس کے اندر کیا انسان جو ہے فضول گپوں کے اندر وقت ضائع کرے؟ اگر وقت کی قدر ہمیں آ جائے تو یقین مانے ایک ایک منٹ خریدنے کے لیے لاکھوں خرچ کر جائیں۔ یہ ایک ایک منٹ، یہ ایک ایک سیکنڈ، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں ایک عجیب مثال دیتے ہیں وقت کی قدر سمجھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ وہ بکریاں چراتے چراتے ایک چراگاہ میں جاتا تھا، اس کے قریب ایک جنگل تھا، جنگل میں نہیں جاتا تھا، واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ بکریاں چراتے چراتے چراگاہ کے اندر گیا اور چند بکریاں جنگل میں چلی گئیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں گیا، وہاں اتنے قیمتی پتھر نظر آئے کہ جس سے جنگل روشن ہو رہا تھا۔ اس نے وہ پتھر اٹھائے اور باہر آ گیا، چراگاہ میں بیٹھ گیا، بکریاں چارہ چلنے لگی۔ اس نے غلیل لی اور ان پتھروں سے کوے کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کوا مارتا، دوسرا مارتا، تیسرا مارتا، یہاں تک کہ یہ تمام پتھروں اس نے کوے مارنے میں ضائع کر دیے۔ اب آخری پتھر بچا تھا، اس نے غلیل میں لے کر جو ہی کھینچا، ایک سونار کا گزر ہوا۔ سونار نے کہا بھائی روکو، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جی پتھر مارتا ہوں، کووں کو مارنے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ سونار کہنے لگا تجھے معلوم ہے یہ پتھر کتنا قیمتی ہے؟ یہ پتھر اتنا قیمتی ہے کہ ایک راجہ بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو کوے مارنے میں اڑا رہا ہے۔ اب وہ ہاتھ پکڑ، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، رونے لگا۔ پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ اتنے کئی پتھر میں نے اسی طرح ضائع کر دیے، کاش مجھے پہلے پتہ چلتا ان کی قدر و منزلت کیا ہے، تو پھر میں ان کو کام میں لاتا، ان کو استعمال میں لاتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انسان تیری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، ایک ایک منٹ جو گزر رہا ہے، یہ اسی طرح قیمتی ہے جیسے وہ پتھر قیمتی تھے۔ تو اس بے وقوف چرواہی کی طرح ان کو ضائع کر رہا ہے، فضول گپ شپ میں، ہوٹلوں کے اندر، غیبتوں کے اندر، بہتان کے اندر، اس کو نیچے دکھانا، اس کو نیچے دکھانا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کو بے عزت کرنا۔ تو زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے۔ جب قبر کی زندگی میں جائے گا اور جب تو قبر میں جائے گا تجھے پتہ چلے گا کاش اس وقت میں سبحان اللہ کہہ لیتا، کاش اس وقت میں اللہ کی عبادت کر لیتا، درود شریف پڑھ لیتا، استغفار کر لیتا، تو آج میں کتنا سرمایہ جمع کر کے جاتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، خدا را ہر دن کو ایسے گزارے گویا زندگی کا آخری دن ہو،
ہر دن کو ایسے گزارے گویا یہ آج آخری چانس ہمیں ملا ہے، اس دن میں خوب نیکیاں کر جائیں، اس دن کے اندر خوب اللہ کی مرضیات پر عمل کر جائیں، اوامر کو بجا لائیں، منہیات سے بچ جائیں۔ ہم بزرگان دین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگی وقت کی ایسا انضباط تھا ان کی زندگیوں کے اندر کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے مدون ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر وقت کتابوں کا ڈھیر ان کے سامنے ہوتا تھا اور ہر وقت وہ مطالعے میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ رات کو بھی نہ سوتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ رات کو کیوں نہیں سوتے ہیں؟ فرمایا ساری امت سو رہی ہے، مسئلہ پیش آئے گا تو محمد کے پاس جائیں گے، اگر میں بھی سو جاؤں تو بتاؤ امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ امت کی رہنمائی کی خاطر راتوں رات جاگ کر اپنا وقت گزارتے، مسائل استنباط کرتے اور امت کے لیے ایک آسانی کی صورت میسر کرتے، نہ کپڑوں کا خیال لیتا نہ جوتوں کا خیال، اس طرح زندگی گزرتی جاتی۔ حضرت عبد الحی فرنگی رحمت اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے جو کتب خانہ تھا، جو جائے مطالعہ تھی، وہاں 3 دروازے تھے۔ ان کے والد نے ہر دروازے پہ الگ الگ جوتیاں رکھوا دی تھی کہ اگر کسی کام سے ایک دروازے سے جانا پڑے تو اتنا وقت بھی ضائع نہ ہو کہ دوسرے دروازے سے جا کر جوتی اٹھائے، یہ وقت بھی قیمتی سرمایہ ہے، اس کی بھی بچت کرنی ہے، اس کو بھی اللہ کی مرضیات میں پسندیدہ کاموں میں لگانا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ صوفی بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ میں روٹی کا چورا کر کے کئی سالوں سے اس لیے کھا رہا ہوں کہ جب میں روٹی کھاتا ہوں تو میں نے اندازہ لگایا مجھے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اتنی دیر میں 50 آیات قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، تو میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، چورا کھا کر زندگی گزارا تاکہ یہ وقت بھی بچے اور یہ وقت بھی تلاوت میں لگ جائے۔ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت عثمان باقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت یہ ذکر کے اندر مشغول رہتے، جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو ظاہری بات ہے اس وقت ذکر نہیں ہو سکتا، فرماتے تھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح نکلی جا رہی ہے، یہ وقت میرا کیوں ضائع ہو رہا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لیں، پورا دن گزر جاتا ہے، ایک سپارے کی تلاوت نہیں ہوتی، پورا دن گزر جاتا ہے، ایک تسبیح بھی درود شریف کی نہیں ہوتی، پورا دن گزر جاتا ہے، 300 دفعہ استغفار بھی نہیں ہوتا۔ کتنے قیمتی لمحات بیکار گزر رہے ہیں، کتنے قیمتی لمحات ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم کیسی تنزلی کی طرف اور کیسی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنے اوقات کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ میرا قیمتی سرمایہ ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کہ لوگوں خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فَيَقُولُ کہنے لگے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تھوڑی دیر مہلت دے دے، تھوڑی دیر موقع دے دے، اب میں نیک عمل بھی کروں گا، میں صالحین میں بن جاؤں گا، صدقہ بھی کروں گا۔ میں تو اندھیرے میں پڑا رہا، مجھے کیا معلوم تھا یہ موت اچانک آ جائے گی، مجھے کیا معلوم تھا یہ ملک الموت اچانک آ جائیں گے، مجھے کیا معلوم تھا یہ فرشتے تحت نگاہ اچانک آ جائیں گے۔ اے اللہ تھوڑا موقع دے دے، آج میری آنکھیں کھل گئی۔ اللہ فرماتے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کسی بھی جان کو اللہ مؤخر نہیں کریں گے، جب اس کا وقت آ جائے وہ وقت مقررہ پر اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور اس کو دنیا سے لے جایا جائے گا۔ تو میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ایام ہیں خدا را سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ جو ایام ہیں یہ آپ کے پاس زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے،
یہ جو ایام ہے یہ زندگی کی قیمتی متاع ہے، یہ اگر فضول گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے، رب کی نافرمانیوں میں گزر گئے، یہ ایام اگر اللہ کو منانے کی جگہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں گزر گئے تو سوائے پچھتاوے کے، سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ میں نہیں رہ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، وہ اللہ فرماتے ہیں اس دن انسان تمنا کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا۔ آج اس کے لیے کہاں نصیحت بنتی ہے؟ اللہ کریم پوچھیں گے اولم نعمرکم، اولم نعمرکم، یہ عمر کا سوال ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء آئے تھے، انبیاء گزر گئے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اولیاء امت کا ایک سلسلہ ہے، بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہے، علماء امت کا ایک سلسلہ ہے، تمہیں ڈراتے رہتے، خبردار کرتے رہتے، تم موج اور مستی کی اندھیروں کے اندر لگے رہے، تمہارا دن سے رات تک کا وقت دنیا 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 کی حرص میں گزرتا، تمہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے، تمہیں دھیان ہی نہیں رہا کہ میں نے میدان محشر میں کھڑے ہو کر اپنی اس عمر کا جواب دینا ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایے کی قدر کرے، کرکٹ میچوں میں تباہ نہ کرے، کرکٹ میچوں کے اندر اس وقت کو تباہ نہ کریں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ابھی یہ میچ ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا، یہ میچ ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا، سارے آنکھیں لگا کر بیٹھے ہوئے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم خون کے آنسو رونا پڑے گا اس وقت کو سوچ سوچ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنہ، جنتیوں کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، الا علی ساعۃ مرت بہم وہم لا یذکرون اللہ فیہا، اس گھڑی کی حسرت ہوگی، اس وقت کی حسرت ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا تھا، وہ روئیں گے کاش یہ وقت بھی ہم اللہ کے ذکر میں گزار دیتے، یہ وقت بھی ہم اللہ کی یاد میں گزار دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنہ، جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا گیا۔ کتنا وقت لگا؟ جنت میں کھجور کا درخت بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الاخلاص 10 دفعہ پڑھ لی جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی مداومت اختیار کرتا ہے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنی یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنا قیمتی سرمایہ ہمیں دے کر گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحہ کا نبی کی آرزو کیا تھی، نبی کی تمنا کیا تھی؟ امت اعمال میں لگے، امت اپنے وقت کی قدر کرے۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لخت جگر ہیں، پاک پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تربیت میرے پیارے پیغمبر نے کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، پانی اٹھا کر لاتی ہیں، یہاں بھی نشان پڑ گئے، ہاتھوں میں بھی نشان پڑ گئے۔ کسی نے کہا فاطمہ جاؤ، تمہارے ابا کے پاس لونڈی اور غلام آئے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، جا کر اپنے لیے بھی ایک لے لو۔ کیا شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، اوروں کو تقسیم کر رہے ہیں، اپنے گھر کا خیال بھی نہیں، اوروں کو دے رہے ہیں، اپنے گھر کا سوچا بھی نہیں۔ کیا شان ہے آقا علیہ السلام کی۔ تو حضرت فاطمہ روایت میں آتا ہے گئیں اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی، شرم کے مارے، حیا کے مارے کچھ کہہ نہ سکی۔ نبی علیہ السلام فارغ ہو کر آئے، پوچھا فاطمہ آپ آئی تھی میرے پاس، آپ نے کچھ کہا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموشی سے کھڑی رہی اور دونوں ہاتھ آگے کر دیے کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر وہ گڑے دیکھے،
चक्की पीसते पीसते हाथ में गड़े पड़ गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, फातिमा सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 दफा पढ़ लिया करो। इस मौके पर भी प्यारे पैगंबर ने अमल पर लगा दिया। आज उसकी उम्मत वक्त ज़ाया कर रही है। आज नौजवान क्रिकेट मैचों के दीवाने हो गए। आज नौजवान जो क्रिकेट मैचों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप तारीख उठाएं, तारीख का मुताला करें। मुसलमानों की एक उरूज की दास्तान है और एक जवाल की दास्तान है। जब आप तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मुसलमानों के उरूज का जमाना ऐसा था कि हर मुसलमान वक्त का मुंजबित था, वक्त को सही इस्तेमाल करता था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जिंदगी का मुताला करें। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान रात के अंदर मुसल्ले पे सवार होके आसमान वाले रब को मना रहे होते। सुबह में घोड़े की पीठ पर सवार होके दुश्मनाने रब की कलक कमा कर रहे होते। दिन में घोड़े के शे सवार, रात में मुसल्ले के शे सवार थे। वक्त जाया करने का तसव्वुर नहीं था। ताबीन तबा ताबीन और मुसलमानों के जो उरूज का जमाना है वो ऐसे गुजरा कि एक एक लम्हा कीमत की, एक एक वक्त की जो है लम्हे की कदरदानी की जाती थी। लेकिन जब ये मुश्तरका हिंदुस्तान, इस पर मुसलमानों की 200 साल हुकूमत रही है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बड़े सगीर कहलाता है। 200 साल तक ये मुगलिया हुकूमतें रही हैं। लेकिन यहाँ क्या होता रहा? इस दौरान हुक्म ये था वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, कि कुफ्फार के खिलाफ खूब ताकत जमा करके रखो, कुफ्फार के खिलाफ खूब असलहा जमा करके रखो, कुफ्फार के खिलाफ उनकी आंखें नीची रखने के लिए हथियार जमा करके रखो। हमारे मुगलिया दौर के हुक्मरान वो लग गए जी शायरी और मुशायरे में। आज मिर्जा गालिब का मुशायरा है, आज फलाने का मुशायरा है। वो लग गए अपनी माशूकाओं के लिए महल्लात बनाने में। शीश महल बना दिए जी, ताज महल बना दिए जी, लाल किला बना दिया जी, बादशाही किला बना दिया। अपनी महबूबाओं को खुश करने में लग गए, वो शायरी और मुशायरे में लग गए। इधर अमेरिका डिस्कवर हुआ, कोलंबस पहुंची, उन्होंने कहा मुसलमानों को इन्हीं में लगाए रखो। और ये जो हुक्म कुरान का इनको मिला है वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा का, इस पर खुद अमल कर कर जो है ना इनके खिलाफ हथियार जमा कर लो। हम इसी में लगे रहे, रातों रात नींद नहीं कर रहे। क्यों जी? अपनी जी महबूबाओं की खुशियों के अंदर। तो फिर हमारी तारीख पर जब हम लोग काहिल बने, हम लोग सुस्त बने, हम लोग वक्त को जाया करने वाले बने, हमने जी अपनी जो है असलाफ की तारीख को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया, तो फिर जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। फिर 200 साल मुगलिया हुकूमतों के बाद अंग्रेज आकर हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। फिर हम उनके बूट साफ करने लग गए। मैंने शुरू में कहा था जो कौमें वक्त को जाया करती हैं, जो कौमें वक्त की कदरदानी नहीं करती, गुलामी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो अभी भी मैंने अपने तमाम भाइयों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से गुजारिश है कि नंबर 1 अपना निज़ामुल औकात बनाए कि पूरा दिन आपने किस तरह गुजारना है। एक एक मिनट का निज़ाम बनाए। सबसे पहले सुबह उठकर अल्लाह का जिक्र और तिलावत से दिन की इब्तिदा करें। सुबह तुलुए फजर से लेकर तुलुए शम्स तक रोजी तकसीम होती है। हम सोए पड़े हैं, रोजी तकसीम होती है। तुलुए फजर से लेकर तुलुए शम्स तक रोजी तकसीम होती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा फजर के बाद आराम करने के लिए लेट गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया या फातिमा या बुनैया क़ूमी, ए फातिमा खड़ी हो और अपने रब के रिज़्क़ के लिए हाजिर हो, क्योंकि अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए शम्स तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। हम तो सुबह उठते ही हैं 11 बजे, कि कोई 12 बजे उठ रहा है। शैतान ने कान में पेशाब कर दिया है, फजर भी गई, तहज्जुद भी गई, सारी नमाजें गई, शैतान ने कान में पेशाब कर दिया है। अब सुबह का आगाज हो रहा है, फिर कहते मौलवी साहब कारोबार नहीं चल रहा। और जब रिज़्क़ तकसीम हो रहा था तू सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ रहा होता। जब रिज़्क़ तकसीम हो रहा था तू यासीन शरीफ पढ़ रहा होता। जब रिज़्क़ की तकसीम हो रही होती तो इस्तिग़फ़ार में लगा होता, दुरूद शरीफ में लगा होता, तो तेरे लिए भी रब रिज़्क़ का फरावानी का इंतजाम करता। तू तो रब को नाराज करके शैतान को राजी करके सोया पड़ा था। कहाँ जा रही है मुसलमान कौम? मुसलमान कौम सुस्त और कायल हो गई। मुसलमान कौम के अंदर बेदारी नहीं रही।
مسلمان قوم کے اندر وہ تحریک نہیں رہی، وہ انقلابی جذبے نہیں رہے، بس سست اور کاہل، کام سے چوری جی چوری، تو اس طریقے سے تھوڑی ہم آگے بڑھیں گے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، کرم کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ منتظر ہوتے ہیں بندوں کے، تبھی تو آسمانی دنیا پر آتے ہیں تہجد کے وقت کہ آؤ آؤ کون ہے، کیا پریشانی ہے، رب آ گیا ہے۔ وہ خالق کے کائنات کا اعلان ہے، وہ مالک کے کائنات کا اعلان ہے، جس کے اختیار میں من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت ہے، اس کا اعلان ہے۔ اس وقت سوئے پڑے ہیں، پھر زندگی بھر رونا روتے۔ تو خدا کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا نظام الاوقات بنائیں، جو کام آپ کی ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی پر آپ نے جانا ہے، جو آفس کی ڈیوٹی ہے، سب ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کر جو وقت بچے اس کو آپ اللہ کی یاد میں کیسے لگانا ہے اس کی ترتیب بنائیں۔ اس وقت سے اس وقت تک میری تلاوت کا معمول ہوگا، اس وقت سے اس وقت تک میرے استغفار کا معمول ہوگا، اس وقت سے اس وقت تک تیسرے کلمے کا معمول ہوگا، اس وقت سے اس وقت تک بھی میں درود شریف کا معمول رکھوں گا۔ کچھ آگے بڑھے، کچھ نظام الاوقات بنائیں۔ جب آپ نظام الاوقات بنائیں گے، ٹائم ٹیبل بنائیں گے، ایک فائدہ تو یہ ہے اگلے دن کیا کرنا ہے آپ کو سوچ کر وقت ضائع نہیں کرنا، اگلے دن جو کرنا ہے پہلے سے طے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ ٹائم ٹیبل اپنی زندگی کا بنا لیں گے، ہر کام دل جمعی سے ہوگا، ورنہ انسان کو کئی کام کرنے ہوتے ہیں، ایک کام کرتا ہے دوسرے کی طرف دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب پہلے سے طے ہے اس وقت سے اس وقت تک یہ کام ہے، اس وقت سے اس وقت تک یہ کام ہے، تو ہر کام دل جمی سے ہوگا۔ تو اس نظام الاوقات کو بنائیں اور اس کی پابندی کریں، اور اس کے بعد رات سونے سے پہلے احتساب کریں کہ میری زندگی کا ایک دن گزر گیا، میری زندگی کا ایک دن گزر گیا، کیا پایا کیا کھویا، اعمال میں ترقی ہوئی یا اعمال کے اندر تنزلی ہوئی۔ میرے بھائیوں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ بیدار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے صبح اٹھنے کی پابندی کریں۔ یہ جو نمازی حضرات 4 وقت کی نمازوں میں آتے ہیں، فجر میں غائب ہوتے ہیں، جو فجر میں آتے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا اور پہلے اٹھے، آپ کا رب آپ کا منتظر ہے، آپ کا رب آپ سے باتیں چاہتا ہے، آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، آئیے اس کی پکار کا جواب دیں، اس کے سامنے دستے سوال پھیلا دے۔ اے ربا اس در سے انبیاء نے مانگا، اس در سے اولیاء نے مانگا، اس در سے صحابہ نے مانگا، جو اس در پہ آیا کسی در پہ نہیں گیا، جو اس در سے گیا در در بھٹکتا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا رب السماوات والارض، یا قیام السماوات والارض، یا نور السماوات والارض، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا شافی الامراض، یا غیاث المستغیثین، یا منتهى العائذین، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا احسن الخالقین، یا خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے علانیہ خفیہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم رب، اے رحمان اور رحیم رب، یا اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ زندگی کے جو قیمتی لمحات باقی ہیں اللہ تول تول کر اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لایانی فضول لغویات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔
یا اللہ لایانی فضول لغویات سے، منکرات سے، محرمات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تقوی اور طہارت والی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ذکر والی زبان عطا فرما، شکر والا دل عطا فرما، حیا والی نگاہیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ جتنے مسلمان جہاں بیمار ہیں سب کو گھروں میں، اسپتالوں میں سب کو صحت و شفا نصیب فرما۔ یا اللہ آج کل کچھ امراض متعدی بڑھ گئے ہیں، اللہ ہر گھر کے اندر کوئی مریض نظر آتا ہے۔ یا شافی الامراض، شفا کے خزانے صرف میرے پیارے رب آپ کے اختیار میں ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے جملہ مسلمانان عالم کو شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ ان وبائی امراض سے خاتمہ فرما، ان وبائی امراض کو اہل کفر اور اہل باطل کی طرف منتقل فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کو، ہمارے شہر کو ان وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ذی الجلال والاکرام جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس قبر میں جانے سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے قبل کے ہمارے اعمال نامے کا رجسٹر بند ہو جائے اور ملک الموت ہمارے پاس آ جائیں، ہماری نماز جنازہ کے لیے لوگ صفے بنائیں۔ یا اللہ اس سے قبل کے لوگ ہمیں مٹی تلے، زمین تلے مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا گہرا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے سوائے آپ کے تعلق کے، اللہ اپنا سچا پکا اور گہرا تعلق نصیب فرما۔ ہمیں 5 وقتہ نماز صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فجر کی نماز انتہائی مظلوم ہو چکی، اللہ فجر میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو خشوع و خضوع سے تہجد پڑھنے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور ہمارے شہر کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا رب کریم دنیا اور آخرت کی عافیتیں مانگتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مرشدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔